اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہمارا درس اور بحث اور گفتگو ہے کتاب اصول علم حدیث میں احادیث کے بارے میں، تو ہم نے ان میں بعض چیزوں کو بیان کیا۔ تو آج ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ نقطہ البتہ قابل توجہ ہے کہ ان شرائط میں عقیدہ امامت کا مفہوم 12 اماموں کا ماننا نہیں ہے، یعنی عقیدہ امامت کا مفہوم 12 اماموں کا ماننا نہیں ہے، ورنہ اکثر روایات ناقابل اعتبار ہو جائیں گے۔ جو گزشتہ دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثلا عقیدہ ہو عقیدہ امامت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 اماموں کا ماننا ضروری ہے، ورنہ اکثر روایات ناقابل اعتبار ہو جائیں گی۔ کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں روایتیں بیان کرنے والے افراد میں کتنے افراد تھے جو اس قدر صاحب معرفت ہوں کہ انہیں 12 امام علیہ السلام کے نام معلوم ہوں، اور وہ آنے والے اور ادوار کے معصومین علیہ السلام کی امامت کا اقرار رکھتے ہوں۔ یعنی امام صادق علیہ السلام چھٹے امام تھے، امام کے بعد 6 امام اور آئے ہیں، تو کتنے ایسے افراد تھے مثلا جو اس قدر صاحب معرفت ہوں کہ انہیں 12 امام کے نام معلوم ہوں، اور وہ آنے والے ادوار کے امام معصوم علیہ السلام کی امامت کا اقرار رکھتے ہوں۔ علم الحدیث میں علم حدیث کی اصطلاح میں امامی مذہب کا تصور صرف اتنا ہے کہ راوی اپنے دور اور اپنے دور سے پہلے ادوار کے ائمہ معصوم علیہ السلام کی امامت کا اعتراف کرتا ہو۔ کتنا ہے؟ یعنی علم حدیث کی اصطلاح میں امامی مذہب کا تصور صرف اتنا ہے کہ راوی اپنے دور، جس زمانے کا ہے راوی، جس زمانے کا راوی ہے وہ، اور اپنے دور سے پہلے ادوار کے ائمہ معصوم علیہ السلام کی امامت کا اعتراف رکھتا ہو۔ مثلا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اس شخص کا ایمان امام صادق علیہ السلام کی امامت پر ہو، اور جو 5 امام پہلے گزرے ہیں ان پر بھی اس کا ایمان ہو۔ یہ یعنی یہاں پر علم حدیث کی اصطلاح میں یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد مستقبل کے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں مکمل اطلاع بھی نہیں رکھتا ہے تو اسے امامی ہی تصور کیا جائے گا، اور اس کی روایات کو عقیدے کے اعتبار سے معتبر ہی قرار دیا جائے گا۔ یہ بات بھی نہ گفتہ نہ رہ جائے کہ علماء حدیث کی نظر میں حدیث سے صحیح کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ علماء حدیث کی نظر میں حدیث صحیح کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ بھی نہ گفتہ نہ رہ جائے کہ علماء حدیث کی نظر میں حدیث صحیح کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اعلیٰ، یاد کریے گا آپ ان سب کو، حدیث صحیح کی قسمیں اعلیٰ، جس میں یعنی چونکہ یہ آپ کو کام آنے والا ہے، اہم چیز ہے، اور آپ کو حدیث صحیح کی قسمیں یاد ہونی چاہیے۔ خود حدیث کی قسمیں، حدیث میں حدیث صحیح کی قسمیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ نے روایات اور راویوں اور حدیث کے بارے میں اس سے استنباط کر سکتا ہے کوئی بھی مجتہد انسان، جس میں تمام راویوں کو صاف علم و یقین سے ثابت ہوں، یا کم سے کم 2 عادلوں کی گواہی سے ثابت ہوں۔ کیا ہو؟ جس میں تمام راویوں کے اوصاف علم و یقین سے ثابت ہوں، یا کم سے کم 2 عادلوں کی گواہی سے ثابت ہوں، یا بعض علم سے ثابت ہوں اور بعض گواہی سے، بعض علم سے اور بعض گواہی سے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث اعلیٰ ہے۔ صحیح حدیث کی کون سی قسم ہے؟ اعلیٰ قسم۔ اوسط کون سی ہے؟ جس میں راویوں کا اتصاف ایک عادل کی خبر سے ثابت ہو، راویوں کا اتصاف، راوی کیسا تھا، ایک عادل کی خبر سے ثابت ہو، یا بعض افراد 2 عادلوں کی گواہی سے ثابت ہو، اور بعض ایک عادل کی گواہی سے ثابت ہو۔ بعض افراد 2 عادلوں کی گواہی سے ثابت ہوں، اور بعض ایک افراد کی گواہی ثابت ہو جائے، ایک فرد کی گواہی ثابت ہو جائے، تو اسے حدیث کو حدیث اوسط، حدیث صحیح اوسط کہا جاتا ہے۔ اتصاف ہے، اس کے اوصاف، صفات اس کی پتہ چل جائے کیسا راوی تھا وہ،
کس طرح کا راوی تھا. تو اس میں بعض روایات مثلا بعض راویوں کا اختصاب یعنی پتہ چل گیا اس کی صفت کے بارے میں کیسا تھا ایک عادل کی خبر سے ثابت ہو جائے, یا بعض افراد دو عادلوں کی روایت سے ثابت ہو. یہ حدیث اوسط ہے. حدیث صحیح اوسط اور حدیث صحیح ادنا جہاں سب کا اتصاب اجتہادی گمان سے ثابت ہو, اجتہادی گمان سے ثابت ہو, یا کم سے کم بعض ایسے ہوں, یا کم سے کم بعض ایسے ہوں جن کا اتصاب کہنے ثابت ہو, اجتہادی گمان سے ثابت ہو. دوسرے افراد کا عقیدہ کہ دوسرے افراد کا عقیدہ اور کردار قطعی اور یقینی کیوں نہ ہو. خاتمہ کلام میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ بعض علماء اعلام نے حدیث کی چاروں قسموں کو غیر معتبر قرار دیا ہے. علماء اعلام نے حدیث کی چاروں قسموں کو غیر معتبر قرار دیا ہے اور ان کی نظر میں سوائے متواتر حدیث کے کوئی حدیث قابل عمل نہیں ہے. جیسا کہ علامہ الہدیٰ سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ خبر واحد کو ہرگز قابل عمل نہیں تصور کرتے تھے, لیکن دوسرے علماء کرام نے خبر واحد کو قابل عمل قرار دیا ہے اور اس کے بعد اس نقطے پر بحث کی ہے کہ کون کون سی قسم قابل عمل ہے اور کون سی قسم قابل عمل نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم باقی جو ہے وہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اس کو آنے والے درس میں مکمل کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ مباحثہ مطالعہ